نستعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المبارك وسلم قابل احترام حضرات علماء کرام 50 سالہ دائرۃ السلطان کے اعتراف کے طور پر اور اس ادارے کے جتنے فضلاء ہیں فارغین ہیں ان کو ادارے سے برابر کرنے کے لیے یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے. ادارے کے تعلق سے تو کوئی بات کہنے کی ضرورت نہیں. آپ کا نہایت قریب اور حافظ ادارہ اگر آپ اپنے آپ میں جتنے علماء کرام لگے ہوئے ہیں تو تقریباً اسی ادارے سے کے فیض یافتہ ہیں. ہم سب کے بزرگ حضرت مولانا عبدالقادر شاہی صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علاقے کے لیے ان کو قبول کروا لیا اور یہ پورا علاقہ آج ان کے فیض سے صدا اور قرب و جوار کے شہروں میں دینی خدمات سے جڑے ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو تا قیامت جاری و ساری رکھے اور یہاں کے فارغین کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے دین کی بڑی اسٹارٹنگ مزید میں کوئی بہت لمبی گفتگو نہیں کر رہی ہے. علماء کرام کا مجمع ہے اور ہم سب ایک ہی منزل کے مسافر ہیں. نسبت کا فاصلہ حال رکھنے کی توفیق حاصل ہو جائے. چونکہ ہم سب دینی خدمات سے جڑے ہوئے ہیں اور ہمارا تعلق خواص کے طبقے سے ہے. علماء سے ہمارا تعلق ہے. اس لیے ہمارے اوپر آنے والی ذمہ داری بھی بہت بلند اور اونچی ذمہ داری ہے. ہمارے بزرگوں کی تاریخ رہی ہے کہ ہر زمانے میں ہمارے بزرگوں نے سلف صالحین نے دین کی نسبت سے جو ذمہ داری ان پر آتی تھی اس ذمہ داری کو انہوں نے بڑے اچھے انداز میں ادا کیا اور ادا کرتے رہے. آج کا دور انتہائی پرفتن دور ہے. بالخصوص ہمارے ملک کے اندر جس قسم کے حالات پیدا ہو رہے ہیں وہ بہت ہی تشویشناک. ہمارے ملک کے اندر بنیادی طور پر مسلمانوں کے وجود پر سوالیہ نشان لگ رہا ہے. اسلامی تشخص اور ایمانی شناخت کو مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. یہاں کے فرقہ پرستوں کا ایک ہی منشا ہے کہ کسی طرح سے ہندوستان کے مسلمان ہندوانہ تہذیبوں کو قبول کر لیں تو وہ ہمیں سر آنکھوں پر بٹھانے کے لیے تیار ہے. اور اگر ہم اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے اور ظاہر ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں تو ان کی کوشش یہ ہے
کہ مسلمانوں کے لیے اس ملک میں جینا دوبھر کر دیا گیا ہے۔ اگر یہاں رہنا ہے ہمارے طور طریقوں کے ساتھ رہو اور اپنی مذہبی شناخت کو ختم کرو، ورنہ تمہارے لیے عرصہ حیات اس ملک کے اندر تنگ کیا جائے۔ نصاب تعلیم کو بدل دیا گیا، مسجدوں کے نیچے مندریں تلاش کی جا رہی۔ اسی زمانے میں صرف ایک بابری مسجد کا مسئلہ ہے، اب کہا جا رہا ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ 3000 ایسی مسجدیں ہیں، کوئی کہتا ہے کہ 30,000 ایسی تاریخی مسجدیں ہیں جن پر ان کا دعویٰ ہے۔ تو ملک میں اس قسم کے حالات بن رہے ہیں، ان حالات میں معزز علماء کرام، ہم علماء کرام کی ذمہ داریاں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ امت کی رہنمائی کرنا، بنیادی طور پر امت کی رہنمائی کا جو فریضہ اللہ نے ہمارے کندھوں پر ڈالا ہے، یہ ایک انتہائی نازک فریضہ ہے، اور اس فریضے کی ادائیگی کے لیے مجھے اور آپ کو اور ایک عالم دین کو اپنے اندر صلاحیت اور صالحیت، یہ دونوں چیزیں پیدا کرنا ضروری ہے۔ صلاحیت بھی ضروری ہے، بغیر صلاحیت کے ہم جدید فتنوں کا مقابلہ کریں۔ صرف صلاحیت یہ کافی نہیں، صالحیت کے بغیر صلاحیت آدمی کے لیے فتنہ بن جاتی ہے، اور صلاحیت کے بغیر صالحیت یہ گمراہی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ صلاحیت کے نتیجے میں ایک عالم دین کے اندر قابلیت پیدا ہوگی، اور صالحیت کے نتیجے میں ایک عالم دین کے اندر قبولیت پیدا ہوگی۔ تو قابلیت جہاں ضروری ہے وہیں قبولیت بھی ضروری ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک عالم اپنی بے پناہ صلاحیتوں کے نتیجے میں وہ قابل بن جاتا ہے، لیکن صلاحیت نہ ہونے کی وجہ سے وہ اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوتا۔ آدمی قابل ہو لیکن اللہ کے یہاں اگر مقبول نہ ہو تو پھر اس کی ذات سے فائدہ نہیں پہنچتا۔ اس کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اس لیے علماء کرام، ہمارے مشائخ اس پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں کہ ہر عالم دین کو کسی نہ کسی اللہ والے کے دامن سے وابستہ ہونا چاہیے۔ ہر عالم دین کو کسی نہ کسی اللہ والے کے دامن سے وابستہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم ماضی قریب کی طرف پلٹ کر دیکھیں گے، آپ کو علماء دیوبند میں سے وہ شخصیتیں آپ کو ملے گی جو علم کے اندر بہت اونچا مقام رکھتی تھی، لیکن اس دور کا کوئی عالم بغیر نسبت کے اور کسی اللہ والے سے اسلامی تعلق کے بغیر نہیں، ہمارا اسلام ضروری سمجھتے اور اس کے بغیر اس بات کا اندیشہ ظاہر کرتے تھے کہ اگر عالم دین کی اہل اللہ سے عالم دین کا اسلامی تعلق نہ ہو تو بہت ممکن ہے وہ عالم دین لوگوں کے لیے فتنہ بن جائے۔ جب تک ہم اپنے باطن کو سنوارنے کے لیے کسی اللہ والے کے دامن سے وابستہ نہیں ہوں گے، میرے بھائیوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری خدمات میں برکت نہیں دے۔ ایک عالم دین کی خدمات میں برکت تب پیدا ہوتی ہے جب وہ کسی اللہ والے سے جڑ کر اپنی اصلاح پر توجہ دیتا ہے اور اپنی باطن کی درستگی پر مستقل جو ہے لگا رہتا ہے۔ آج ہو یہ رہا ہے کہ بہت سے علاقوں میں خود آپس میں علماء کرام ایک دوسرے سے الجھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی آنٹ میں رہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ظاہر ہے کہ جو عالم دین تربیت یافتہ نہ ہو، کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کر اس نے اپنی اصلاح کا سامنا نہ کیا ہو، تو ایسا عالم دین چاہے کتنی ہی اونچی خدمات انجام دے
لیکن اس کی ذات سے اللہ تبارک و تعالیٰ روحانی فیض کو عام نہیں کر سکتے. تو توجہ کا نہ ہونا ہے. میں اس موضوع پر ایک بات عرض کروں گا. جلالین شریف میں اس کے حاشیے میں حقیقی عالم دین کی 4 اشیاء فیما بینہ و بین اللہ اور بندے کے درمیان کا تعلق تقوی کی بنیاد پر ہونا چاہیے. اللہ سے ہمارا تعلق یہ وہ انمول یعنی موتی ہے کہ جسے یہ موتی حاصل ہو گیا اسے دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں حاصل ہو گئی. تمام خوبیوں کی جڑ تقویٰ. اس کو تقویٰ مل گیا سمجھیے کہ اس کو سب کچھ مل گیا. اور دین میں جہاں جہاں کمی کوتاہی ہوتی ہے اس کی بنیادی وجہ تقوی میں کمی کوتاہی. جس درجے تقوی میں کمی ہوگی اسی درجے آدمی دین کے اندر کمزور ہوتا چلا جائے اور جس درجے تقوی جاری میں بھی کمال میں نہ ہو. تو علماء کے حقیقی عالم دین بننے کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں. نمبر 1 اللہ سے تعلق تقوی کی بنیاد پر ہونا چاہیے. نمبر 2 بندوں سے تعلق تواضع کی بنیاد پر ہونا چاہیے. التواضع فیما بینہ و بین الناس اس کی بنیاد تواضع یعنی آدمی اپنے کو باوقی سمجھے اور تکبر سے اپنی پوری حفاظت کرے اور مکمل طور پر خادم بن کر جو ہے وہ زندگی گزارے. جس درجے عالم دین کے اندر تواضع ہوگا اسی درجے وہ عوام میں بھی مقبول ہوگا اور اللہ کے یہاں بھی مقبول ہوگا. من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو اللہ کے لیے تواضع چاہتا ہے اللہ اسے اونچا مقام عطا فرماتا ہے. اور یہ بات ہمارے مشاہدے میں ہے کہ جس عالم دین میں جتنا زیادہ تواضع ہوتا ہے اس کے ارد گرد لوگ پروانوں کی طرح جو ہے اس پر نچھاور ہوتے ہیں. پروانوں کی طرح نچھاور ہوتے ہیں. اس کی ہر بات پر لبیک کہتے ہیں. ہمارے دارالعلوم حیدرآباد کے شیخ الحدیث ہمارے استاد محترم حضرت مولانا حسیب الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ مدارس کا کام جو ہے دار نبوت اور دار نبوت کے لیے مزاج نبوت ضروری ہے اور مزاج نبوت عبدیت نبوت کے لیے مزاج نبوت ضروری ہے اور مزاج نبوت عبدیت ہے. آدمی کے اندر عبدیت ہوگی وہ کامیاب ہوگا چاہے وہ تدریسی خدمات انجام دے رہا ہو چاہے وہ عوامی خدمات انجام دے رہا ہو. اگر عبدیت نہیں ہوگی تو ایسا بندہ جو ہے وہ یعنی دھتکار دیا جائے. اللہ کے یہاں سے بھی اسے دھتکارا جائے اور بندوں کے یہاں سے بھی اسے دھتکارا جائے. تو میرے معزز علماء کرام اللہ سے ہمارے تعلق کی بنیاد تقویٰ ہونا چاہیے اور بندوں سے ہمارے دنیا سے ہمارا تعلق اس قسم کا ہو الزہد فیما بینہ و بین الدنیا. دنیا سے ہمارے تعلق کی بنیاد زہد بے رغبتی استغنا. دنیا وہ جتنا اس سے آپ بھاگتے جائیں اور اس سے دوری اختیار کریں اتنا دنیا ہمارے پیچھے پیچھے دوڑتی. اور دنیا کو اگر کہنے کے لیے دنیا کے پیچھے ہم دوڑے گئے تو دنیا بھاگتے جائیں. دنیا کی مثال ساحل کی طرح ساحل کی طرح کہ ساحل کے پیچھے دوڑنے والا ظاہر ہے کہ وہ ساحل کو پا نہیں سکتا. جس عالم دین کے اندر جس درجے استغنا ہوگا اسی درجے وہ عالم دین اللہ والوں میں اور عوام میں مقبول ہوگا. یعنی دنیا سے ہمارا جو تعلق ہے اس کی بنیاد زہد ہونا چاہیے. زہد اتنی بڑی دولت ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور اللہ کے بندے بھی مجھ سے محبت کرے. ایسی کوئی ترکیب آپ بتائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهب فی الدنیا یحبک اللہ. دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو اللہ تم سے محبت کرے.
وَاسْحَقْ فِيمَا عِنْدَكَ، اس سے بے نیاز ہو جاؤ، لوگ تم سے محبت کرنے ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں، یہ جو لفافوں کی بات ابھی پورے ملکی سطح پر اس کی گونج جو سنائی دی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ لوگ علماء جو ہے وہ لوگوں کے جیبوں پر نظر رکھتے ہیں۔ ہمارے سلف ان کا حال کیا تھا؟ انہوں نے بڑے بڑے عہدوں کو نظر انداز کیا اور مال و دولت سے تو انہیں کوئی جو ہے سروکار نہیں۔ آپ یہ جان کر حیرت کریں گے کہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، قاضی مکہ، یہ قاضی تھے مصر کے علاقے۔ ان کے زمانے میں مصر کا جو گورنر تھا احمد ابن طولون، یہ مصر کا گورنر ہے۔ مصر کا یہ گورنر قاضی بکار سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ وہ ان کی جب مجلس لگتی تھی تو وہ اپنے سے آ کر مجلس میں بیٹھتا تھا اور قاضی بکار سے جو ہے استفادہ کرتا تھا۔ میرے خاطر جو ہے نہ ہونی قاضی بکار ان کے حدیث کا درس حدیث کا یہ حال تھا کہ وہ حد تک جو ان سے متاثر تھے۔ تو قاضی بکار کو ایک تو ان کی اپنی تنخواہ تھی، تنخواہ کے علاوہ قاضی احمد بن طولون گورنر جو ہے وہ قاضی بکار کو ہر سال جو ہے 1000 دینار سے بھری ہوئی تھیلی دیا کرتا، ہر سال 18 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ 18 سال تک۔ اب 18 سال کے بعد ایک مسئلہ پیدا ہوا۔ احمد بن طولون کا جو ولی عہد تھا، اس کے بعد جس کو ولی عہد بننا تھا، احمد بن طولون چاہتا تھا کہ یہ ولی عہد نہ بنے، سینڈ کروا دے۔ اس کے بعد جب بھی بات نہیں بنی تو احمد بن طولون نے کہا کہ میں 18 سال تک آپ کو ہر سال 1000 دینار دیا کرتا تھا، آپ میرے کو پورے 18 سال کے دینار واپس کر دیے۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ یہ میرا مطالبہ ایسا ہے کہ شاید قاضی بکار اسے پورا نہیں کر سکے، ظاہر ہے کہ استعمال کر چکے ہوں گے اور اس کی وجہ سے وہ کہاں سے لا کر اتنے 18 سال کا مطلب ہے کہ پورے 18,000 دینار اس زمانے میں سونے کے دینار ہوتے، تو 18,000 دینار کیسے لوٹا ہے؟ جب اس نے یہ مطالبہ کیا اور اس کا ایک کاریگر قاضی بکار کے پاس آیا تو قاضی بکار نے اس سے کہا جیسے اس نے دیا تھا احمد بن طولون نے وہ تھیلیاں ویسے ہی بنا۔ تو معزز علماء اکرام، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سلف کی شان یہ رہی ہے کہ ہمیشہ انہوں نے استغنا برتا اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بڑی بڑی خدمات لی۔ تو ایک ہے اللہ سے تعلق کی بنیاد تقویٰ ہونا چاہیے، بندوں سے تعلق کی بنیاد تواضع ہونا چاہیے، دنیا سے تعلق کی بنیاد زہد ہونا چاہیے، یعنی بے رغبتی۔ ماضی قریب کے ہمارے طلباء میں اس کی ایک بہترین مثال اور اس کا نمونہ مفکر اسلام مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہستی تھی۔ دنیا کے خدموں میں حاضر، لیکن انہوں نے بے نیازی اختیار کی۔ بہت سی شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو ویسے موقع نہیں آتے جہاں دنیا ان کی خدموں پر آ پڑے، لیکن مولانا علی میاں کا معاملہ ایسا تھا، دنیا ان کے خدموں پر آ پڑے، بڑے بڑے ایوارڈ ان کو دیے گئے۔ شاہ فیصل ایوارڈ دیا گیا، کئی لاکھ پر مشتمل۔ جب دیا گیا اسی مجلس میں اعلان کیا کہ اس کی آدھی رقم جہاد افغانستان کے لیے اور آدھی رقم فلاں دینی کاموں کے لیے۔ دبئی کے اندر دبئی کے حاکم نے مولانا کو ایوارڈ پیش کیا
اس دیوار میں جو رقم ملی تھی پوری رقم مولانا ندوے کے اندر داخل کر دی. تو یہ ہمارے جو سلف صالحین ہیں ان کا نمونہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے. دنیا سے جتنی بے رغبتی ہم اختیار کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زبان میں تاثیر پیدا کرے اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہم سے دین کی بڑی بڑی خدمات لے. حقیقی عالم دین کی تیسری نشانی بتایا کہ نفس کے ساتھ ہمارا تعلق کیسے ہونا چاہیے. المجاہدۃ فیما بینہ و بین النفس. نفس کے ساتھ ہمارے تعلق کی بنیاد مجاہدہ. مجاہدہ کسے کہتے ہیں؟ مجاہدہ کہتے ہیں مخالفت نفس کو. تو نفس کے ساتھ ہمارا تعلق مخالفت پر ہونا چاہیے. ایک اللہ والے سے کسی نے دریافت کیا کہ آپ کیسے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے میرا حال کیا پوچھتے ہو؟ انا مع اللہ علی الموافقہ. میرا تعلق اللہ کے ساتھ موافقت ہے. یعنی جو اللہ کا حکم میں اس پر عمل کرتا ہوں. کسی اللہ کے حکم کی مخالفت کا سوال ہی پیدا نہیں. پھر کہنے لگے وہ مع النفس. نفس کے ساتھ میرا تعلق علی المخالفہ مخالفت. اور وہ مع الدنیا. دنیا سے میرا تعلق علی الضرورہ. ضرورت کے حد تک دنیا سے تعلق. اور پھر ومع الناس. لوگوں کے ساتھ میرا تعلق کیسا ہے؟ فرمایا کہ ومع الناس علی التوازن. لوگوں کے ساتھ میرا تعلق جو ہے وہ توازن ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. اور مکرم مہمانان گرامی، ہم خدام مدرسہ کی جانب سے، منتظمین کی جانب سے آپ تمام معزز ہستیوں کو اس تاریخی موقع پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا اہلا وسہلا کہتے ہیں. آج کا یہ دن اور ہمارا یہ 50 سالہ اجلاس نہ صرف ایک یادگار لمحہ ہے بلکہ ہماری جدوجہد، محبت اور قربانیوں کی روشن تصویر بھی. آپ کی آمد نے ہماری اس محفل کو چار چاند لگا دیے ہیں. معزز ابنائے قدیم، آپ ہمارے ادارے کی بنیاد ہیں. آپ کی قربانیاں اور آپ کی خدمات ہماری تاریخ کا ایک روشن باب ہیں اور ناقابل فراموش حصہ ہے. آپ کی موجودگی ہمیں فخر اور حوصلہ دے رہی ہے. ہمارے معزز مہمانان نظام، آپ ہماری عزت اور وقار ہیں. آپ کی شمولیت ہماری کوششوں کے اعتراف کی علامت ہے. آپ کی ساتھ کے بدولت ہم نے ہمیشہ آگے
حوصلہ پایا ہے. آپ حضرات کی اس اجلاس میں شرکت، یہ اجلاس نہ صرف ماضی کی کامیابیوں کا جشن ہے بلکہ آئندہ کے اہداف کے لیے ایک عزم بھی ہے. ہمیں امید ہے کہ آپ کی دعائیں، آپ کا تعاون ہمیشہ ادارے کے ساتھ، ہمارے ساتھ، منتظمین کے ساتھ رہے گا. ہم کچھ دیر تو بیٹھو اہلِ دل، ہم نور خدا کی بات کریں. سرکار دو عالم صلی علی محبوب خدا کی بات کریں. وہ جن سے منور دونوں جہاں، وہ جن سے مٹی ظلمت شب کی، وہ جن سے منور دونوں جہاں، وہ جن سے مٹی اور جتنے لوگ اپنے میدان میں زیادہ اس کا ریاض کرتے ہوئے کچھ دن میں حضرت والا خصوصی خطاب ہوگا. پھر بار آپ کو اس بات کی اطلاع دی جاتی ہے کہ اگر کچھ دن میں حضرت والا خصوصی خطاب ہوگا تو تمام حضرات سے خلوص و حضرت گزارش کی جاتی ہے ہم اس کام کے لیے یاد آ رہے ہیں. الحمدللہ دوسری مجلس کا آغاز ہو چکا ہے. تمام طلباء کو حضور طلباء سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ جلد سے جلد حاضر نامہ تشریف لائیں. آئیے سب سے پہلے اپنے والد تعالیٰ کی تشریف شعرا آپ تمام حضرات کے ساتھ مل کر بڑے انشاءاللہ بڑے انشاءاللہ. اللہ یہ تھے جناب اکبر حسین صاحب جن کے مخصوص
اور اپنے لہجے میں ہم نعتیہ اشعار سن رہے تھے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر عشق نبی کی گرہ پیدا فرمائے اور اللہ کے نبی کے عشق کا ایک ذرہ ہم سب کو بھی عطا فرمائے. الحمدللہ اس بزرگ شخصیت کے انتظار میں ہم تھے. اللہ کے فضل و کرم سے وہ ہمارے درمیان تشریف لا چکے ہیں اور انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں حضرت والا کا خطاب عالی ہوگا. اس سے پہلے الحمدللہ ہمارے اس مدرسے میں جہاں Islamic knowledge, because to understand the teaching of Allah and the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. When we learn about Quran and Hadith, we can become better Muslim and follow the right path. پیر طریقہ رہبر شریعت شاہ جمال الرحمان صاحب انتہائی مرکزی قرآنی دعوت برکاتوں سے خواہش کرتا ہوں کہ ہم سب کو کے خطاب سے استقبال کریں. اور یہاں سے بچے کو میں نکالنا دینا ہے آبجیکشن رکھتے بولتا ہوں. کسی بھی اچھے کام کی انجام دینے کے لیے ضرورت پڑتی ہے مخلصین کے بننے اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے مقصد سے اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے قرب الہی کو پانے کے لیے سنت نبوی علیہ السلام کی تکمیل کے لیے اگر کسی کے اندر جذبات پائے جاتے ہیں تو اس کی توقع صرف علم والوں کے ہی کی جا سکتی. کوئی سا بھی اچھا کام اگر وجود میں آنا ہے تو دو چیزوں کی ضرورت ہے. ایک صحیح علم اور دوسرے صحیح نیت. صحیح علم قرآن و سنت جاننے والوں کے پاس ہوتا ہے اور یہ بھی ان کو معلوم ہے کہ عمل وہی عمل ہے جس میں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے آتا ہے. اس کے لیے فرمایا گیا ہے کہ تمام اعمال کا دار یہ دو پر ہے. تمام ہی محدثین نے عام طور پر اپنی کتابوں میں سب سے پہلے یہی حدیث لایا کہ اکثر محدثین عمل وہی عمل ہے اس میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس میں اللہ کی رضا مقصود ہو مطلوب. اور یہ دونوں صفات علم کی اور اخلاص اگر کسی میں متوفر ہے تو وہ اہل علم بھی ہے. ان میں یہ دو چیزیں ہوں گی ان سے بہترین تبدیلی ہے. اس کے لیے یہ جو طبقہ ہے یہ کوئی عام قسم کا طبقہ نہیں ہے. لوگ اس کو بالکل عام لوگ سمجھتے ہیں. مجھے اس وقت میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک ساتھی کی حیثیت سے جو باتوں کا مذاکرہ ہے. مدارس میں بچے ایک استاد سے
لیکن شام میں اس کی تمام طرح کا حصہ ہوتا ہے. کسی کے ذہن میں تکرار ہو جائے، لیکن کسی کے ذہن میں تکرار ہونا اور کسی سے تکرار ہونا، کسی کے ذہن میں تکرار ہونے کا کوئی حرج نہیں ہے، کسی سے تکرار ہونا ٹھیک ہے. تو یہ گزارش بحثیت تکرار کے ہے، آپ اسے رہنا نیچے بیٹھنا اوپر بیٹھنا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کو بول رہا ہوں دوسریاں لوگ اس کو احساس کا سبب سمجھتے، لیکن میری نظر میں امراض کے سبب سے چنوائن سکتے ہوئے جا رہے ہیں، سواستھ میں جا رہے ہیں، کرسی میں بیٹھے یہ سب کو دیکھ سکیں، سب کو دیکھ سکیں، یہ نہیں بھی ہوتی. یہ ایک ساتھ بیٹھنے کی صورت میں کوئی نہیں سیریل بھی کر پھر وہ بھی وہ بیچارے بیان کرنے والے بھی جو خواہش کر کے میں دوسری کو بیٹھانا اور میں وہ احترام میں بیٹھانا. مجھے اس وقت میں شرائی کی ایک روایت کی روشنی میں آپ کے خدمت میں گزارش پیش کریں. اور اس سے پہلے ہم کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے. کیا ذمہ داری ہے؟ ایک تو کہا گیا ہے کہ یہ وارث نبی ہوتے ہیں، تو وارث نبی ہوتے ہیں تو کس چیز کے وارث ہوتے ہیں؟ علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو وہ خیر کے وارث ہوتے ہیں اور وہ میراث میں کیا چھوڑ جاتے ہیں. میں نے حضرت بابا نبی عثمانی صاحب دعوت برکات کو کچھ تحریریں پڑھی، اس میں یہ تھا کہ جب حضرت مفتی اس دنیا سے پردہ کرنا ہے تو ان کے استاد محترم ان کو دیکھنے کے لیے حیوان ڈاکٹر عبداللہ صاحب کی حالت دیکھ کے ان کے اندر بھی اختلاف شروع ہو. الانتباہات المفیدہ عن الاشتباہات الشدیدہ علم جدید کی پہلی اینٹ کی حیثیت رکھتی. میں نے کچھ مولیوں کے سامنے یہ نام سنا ہے، تو انہوں نے نام ہی نہیں سنا، نام کے الفاظ جنہوں نے سوچا کہ شاید یہ تو عربی کی کتاب پڑھا ہوا، میں نے نہیں بابا عربی کی نہیں ہے اردو کی کتاب. آج کے دور میں جتنے اعتراضات کیے جا رہے ہیں ان کے بنیادی جوابات اس کے اندر ہوں، اور اس کتاب میں انہوں نے فرمایا میری خواہش یہ ہے کہ اور جتنے اعتراضات اسلام کے خلاف، اللہ کے خلاف، پیغمبر کے خلاف، قرآن کے خلاف، قوانین اسلام کے خلاف، آخرت اور معاد کے بارے میں جتنے اعتراضات ہو سکتے ہیں، میری خواہش یہ ہے کہ لوگ وہ سارے کے سارے اعتراضات اکٹھے کریں اور ان کے جوابات لکھتے رہیں، تاکہ عقل پرستوں کی دنیا میں لوگوں کو عقل پرستی کی بنیاد پر گمراہ ہونے کا موقع نہیں ملے. افکار و نظریات ہیں، پھر ان میں غیر تو ہے ہی، ہم نے بھی ہیں، دونوں قسم کے فتنے داخلی کے قائم. اسی لیے آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ دیکھو ہم لوگوں کی محنتوں کا تھوڑا سا جائزہ لیتے ہوئے جو محنت کر رہے ہیں وہ کم معمولی نہیں ہے، لیکن کافی نہیں ہے. یہ اچھا ذہن میں رکھنا.
حضرت مولانا سعید صاحب مکی تشریف لائے تھے. اور بھی لوگ ہیں تو مولانا سعید صاحب سے حضرت مفتی سعید صاحب سمجھتے ہیں. دعوت کے پرانے ساتھی تھے حضرت مولانا سعید صاحب. کہتے تھے کہ افغان کے رہنے والے تھے وہ جو سہارنپور کے بازو میں آئے ہیں، لیکن اسی زمانے میں انہوں نے ہجرت کر کے مکے میں اپنا پیام اختیار کر لیا تھا اور پھر پورے عرب میں اللہ جل شانہ نے ان سے بڑا کام کیا. وہ تشریف لائے تھے حیدرآباد وہ درسہ کرے گی. انہوں نے فرمایا کہ بابا بچوں کو آپ لوگ پڑھا رہے ہیں بہت اچھے تھے، لیکن ابھی اس کے اوپر اسلامی احکام نافذ ہونے کے واسطے کسی کو 4 سال کسی کو 3 سال کسی کو 2 سال ابھی باقی ہے. اسلامی احکام لاگو اس پر 10 سال کا بچہ ہے تو احکام لاگو ہونے کے بعد 4-5 سال باقی. 11 سال کا بچہ ہے تو 3-4 سال باقی. 12 سال کا بچہ ہے تو 2-3 سال باقی. پکا متعین میں نہیں بول لو اس کو بھی اس کی نظر سے سمجھ جاؤ گے. اس واسطے جو 15 سال گرو کا ہو گیا اللہ کا دین نہیں اختیار کر رہا ہے تو اس پر احکام متوجہ ہونے کے لیے 2-4 سال ہے. اس کے پیچھے احکام متوجہ ہو گئے 10 سال 15 سال ہو گئے. بتاؤ کہ محنت کا میدان زیادہ کدھر ہونا چاہیے. ایک وہ ہے جو بیمار نہیں ہوا وہ بیمار نہ ہو اس کی فکر ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو بیمار ہو چکا اس کے علاج کی اہمیت کسی نے دینا چاہیے. جو بیمار ہونا اس کو کرنا چاہیے. اس طرح میں یہ بات کہنے واسطے بول رہا ہوں خود و خود سمجھ سکتے. ہماری محنت کا جو ہے نا اور محنت کے جتنے شعبے ہیں ان شعبوں میں زیادتی بھی کر رہے ہیں. ہر لائن کا دینی تقاضا پورا کرنا. اسی لیے کبھی کبھی ہم عرض کیا کرتے ہیں بعض اگر مدارس میں پہنچتے ہیں تو مولوی صاحبین سے بولتے ہیں نبی علیہ السلام معلم تھے. بولے جی. اچھا مجھے بتاؤ کہ وہ معلم نصاب تھے، معلم کتاب تھے، معلم مضمون تھے، معلم سبجیکٹ تھے یا معلم حیات تھے؟ کیا تھے نبی علیہ السلام؟ پوری زندگی کے معلم تھے نا وہ. میں نے اپنی کو ایسا کہ اس کو تھوڑا کر رکھ دیا. تھوڑا سا اپنی فکروں کو وسیع کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ اس وقت میں دین بیزار بنتے جا رہے ہیں اور ہزاروں لاکھوں لوگ ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں. حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی. پہلے زمانے میں کوئی آدمی دین سے پھر جاتا تھا تو لوگوں کو صاف واضح طور پر معلوم ہو جاتا تھا. لوگ اس کا بائیکاٹ کرتے تھے، وہ سب سے الگ ہو جاتا تھا. اس کی شناخت مرتد ہونے کی حیثیت سے. اس وقت کی صورتحال اتنی نازک بن گئی ہے. اس لیے ایک گزارش تو یہ ہے ہمارے اساتذہ کرام استاد اعظام معلمین، ایک گزارش تو یہ ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی حجت اللہ البالغہ اور ان کے تمام کتابوں کے اہتمام سے مطالعے کی کوشش کریں. دوسرے الانتباہات المفیدہ الاستباحات الجدیدہ کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں. میں نے علماء حضرات کے ساتھ تعالیٰ آپ کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے. اور انہوں نے تعارف کرایا نبی علیہ السلام کو. تعارف کرایا سب پڑھائے ہوئے ایسے سبق یاد دلا رہا ہوں.
کیا کرتے تھے نبی علیہ السلام؟ ابتدائے وحی پر تو خوف ستاری ہوا، گھر آپ پہنچے اور فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے، تو بی بی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا نے تسلی دی اور فرمایا آپ رحمی رشتوں کا لحاظ رکھتے ہیں، آپ بے سہارا لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ محروم لوگوں کے لیے کماتے ہیں، آپ مخلوق الحال لوگوں کی فریاد رسی کرتے ہیں، آپ مہمانوں کے قیام کا بندوبست کرتے ہیں، اور آپ ہر اچھے کام میں مددگار بنتے ہیں، اور جن میں یہ صفات ہوتی ہیں ایسی صفات والوں کو اللہ ضائع نہیں کرتا۔ یہ سارے کام نبی علیہ السلام کرتے تھے، سراج نہیں کرتے تھے، اور کیا کر رہے ہیں کسی دوسرے کا بوجھ اٹھا کر اور اس بوجھ پہ کسی دوسرے ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کمانا ہماری ڈکشنری میں نہیں۔ مہمان آ جائے جب مہمان کو بہت سوال اور ہمارا حضور کا قدر ازائی دور ازائی کوئی پریشان حال آ گئے ہمارے سامنے کچھ کہے کہ ہم اس کی فریاد سننے کو تیار ہیں، اور کوئی سارے کوئی اچھا کام کوئی آدمی دیکھ رہا ہے ہم اس کی مدد نہیں کرتے، اپنی کشمکش کو دیکھ ادیان عالم کا مطالعہ کریں، الہاد و تحریر کے نئے نئے اعتراضات کے سلسلے میں توجہ دیں۔ آج اسلام پر بے حساب اعتراضات کیے جا رہے ہیں، اس کے جواب کے سلسلے میں سوچیں۔ یہ سب ذمہ داریاں ہیں والدین کی دیکھو، آپ لوگ نہ سوچ رہے ہیں کہ موسیٰ بہتر مستوی بلکہ ہوگی اچھی اچھی باتیں سنانے کے لیے آگے بولے کہ اچھا رہا ہوگا چلے جا رہے تھے، اس کا کچھ پہلی بات سننے میں مل گیا بولے اس کا اندازہ نہیں رہ جاتا کہ آنے کے بعد میں بہت ڈال کے جانے والا ہے۔ میرے بھائی اگر ہم نے آج کی در نہیں کی تو یاد رکھیے اس بات کو کہ ہماری اپنی نسلوں کے دین کی حفاظت مشکل ہو جائے، ایمان کی حفاظت مشکل ہو جائے، قرآن و سنت سے وابستگی باقی رکھنا دشوار ہو جائے، اللہ سے تعلق اللہ کے حبیب علیہ السلام سے تعلق قائم رکھنا دشوار ہو جائے گا اگر آج ہم نے فکر نہیں۔ ساتھ جتنے بھی احباب تشریف لائے میں سب سے گزارش ہے کہ ذرا چھوٹی کتاب دیکھنا کم کر دو، بڑی کتاب دیکھنا شروع کرو۔ چھوٹی کتاب دیکھنے میں اتنے مشغول ہے بطور حساب سے دوسری بیوی بن گئی۔ اور اس میں جو ہے بس وہ صحیح جو ہے کون ہے ڈالنے والا، کیسی یہ بات ہو؟ نے حدیث پڑھی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے بعد سے صرف اتنا کافی ہے کہ جو بات اسے معلوم ہو جائے وہ دوسروں کو سنانا شروع بكل ما سمع ہے، ہمارا انسان ترجمہ صحیح نہیں کر رہا، جو بات اسے معلوم ہو جائے اور دوسروں تک پہنچانا شروع کر دے بنا تحقیق کے اس میں نماز کی سر علیمہ نہیں ہے، علیمہ سمیا ہے، تو اس میں سنتا ہی نا معلوم، اس سے معلوم ہوگا نا
اس واسطے وہ حاصل کلام کا خلاصہ سنا رہا ہوں. کسی نے کچھ کہہ دیا. پہلے زمانے میں ایسا تھا کہ جھوٹی بات سننے کسی کی ایک کو دو کو تیسرے کو بولتے دو چار کو بول سکتے. لیکن ہر چیز اس زمانے میں معیاری ہو گئی. اس واسطے جھوٹ بھی معیاری ہو گیا. ایک جھوٹی بات پھیلانے کے لیے ہم نے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹچ اسکرین اور ایک مرتبہ ٹچ کر دینا کافی ہے. سینکڑوں تک چلے جا. خود سے نہیں ہے لیکن دین کے کام ہے. اس میں ہم کو بھرپور خالصاً للہ حصہ لینے کا اہتمام کرنا چاہیے. تیسری چھوٹی سی گزارش کرتے ہوئے بات کو ختم کرتا ہوں. دیا ہوا جو وقت ہے تو قریب الختم. ہمارے حضرت صوفی صاحب نے ہم کو سکھایا ہے. 4 بزرگوں کے 5 بزرگوں کے میرے نام لیے. حضرت حکیم محمد, حضرت شاہ ولی اللہ کی, حضرت شیخ احمد سلامتی کی, حضرت مولانا علی میاں نقوی رحمۃ اللہ علیہ. ایسے ہی حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام لینا. حضرت شاہ عبداللہ صاحب کی تذکرہ ہے. تمام بزرگوں نے دنوں کیا کیا ہمارے کو سمجھ میں آنا چاہیے. لوگوں کے ناموں یہ تو ناموں کو سمجھ میں نہیں آ رہا. ارے بھائی کیا سنانے میں لگے. ہمارے بڑے لوگوں نے نہیں لکھنا ہے کہ اس قسم کے موضوعات کو کتابوں پڑھتے سمجھ میں آ کر تھے. وہ ساتھ سے ذرا وہ کتابوں کا مطالعہ اور اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہوئے دکھایا ہے اور اپنے علاقوں پر بنایا ہے. اور یہ جو مذہبی نام سے مختلف قسم کے دنیا ہوتے ہیں اس سلسلے میں بھی کام کریں. لیکن جو یہ مولویوں کا طبقہ ہے کہ یہ ایک آدمی سارے کام کیسے کرے, ایسا کرنا بہت مشکل ہے. بلا شبہ ایک آدمی سارے کام نہیں کر سکتا. لیکن اگر ایک مقصد کے واسطے کئی ایک کام کرنے ہوں تو ایسی صورت میں سب مل کے وہ کاموں کو آپس میں تقسیم کر لے سکتے نہیں کر لے سکتے. یہ ایک موٹا سا فارمولہ ہے جسے یاد رکھنا چاہیے. مدرسے کا معاملہ ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ بچوں کو آگے بڑھا. اب وہ مدرسے کا معاملہ مدرسے کا انتظام بھی کرے گا. وہ مدرسے کا معاملہ مدرسے کے لیے والیہ بھی فراہم کرے گا. وہ مدرسے کا معاملہ نظام میں شہید سے پڑھائے گا بھی. اور وہی مدرسے کا معاملہ بخاری شریف کی اپنی تعلیم دے گا. ہر کلاس کو لے گا. ہر نماز کے بچے کو پورے اقدام دے گا. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. اب اس ایک مقصد کی تکمیل کے واسطے کام تقسیم کر رہے ہیں نہیں کر رہے. کام تقسیم کر رہے ہیں کہ بھائی آپ سرمایہ کا بندوبست کرو, آپ عمارت کا بندوبست کرو, آپ کھانے کا بندوبست کرو. ساتھی کہ ہم لوگ اس وقت میں ڈوب رہے ہیں. اور ڈوبنے کے وقت میں کس کا ہے بچہ بولے میں لے گیا. 4 آدمی لڑے کے بڑے دھولے ہیں. بولی کے پاس میں 4 آدمی لڑے کے کھڑے ہوئے. ایک بچہ بھاگتا ہوا آیا اور جہاں لے کے بولی میں گر گیا. گرنے والا جانے کے بعد کس کا ہے؟ میرا ہے, تمہارا ہے. پوچھتے ہیں میری پراٹھی کیا ہے, تمہاری پراٹھی کیا ہے, پوچھتے ہیں. میری برادری کیا ہے, تمہاری برادری کیا ہے, پوچھتے ہیں. اس کو اپنے گھر میں گری گری ہو اور ہم لوگ ہیں جو پوچھ رہے ہیں انہیں کدھر گیا, انہیں کدھر گیا, انہیں کس کا ہے, انہیں کس کا. بھائیوں کہہ رہے ہیں ضرور ہے بہت بڑا ہو. تو فکر تھی کہ کیسے سناؤ کہ اپنا ساتھی ہو. تو اس بات سے میں نے یہ باتیں آپ نے سنا پڑتی ہے. دورے تکرار کے دورے اعادہ سبق کے جو ہمارے بڑوں نے ہم کو دیے. اللہ جل شانہ ہم سبوں کو ایک مسئلے اور ہمارے سارے کی توفیق دے. 8:30 تک کا وقت امام صاحب نے دیا تھا. امام صاحب نے خطیب صاحب نے صدر صاحب نے ناظم صاحب نے کیا گزارے ہیں. اللہ جل شانہ کو یہ رمضان میں تشریف لانے کو بے قبول فرمائے.
اللہ مدرس سے پروردگار عالم بہتر سے بہتر کامل ایسی اجتماعیت اہل علم میں عطا فرمائے، جب بھی ایک جگہ کھڑے ہو جائیں کسی کام کے واسطے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ عزیز علماء کرام کا اتحاد دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ اگر ان میں اتحاد پیدا ہوگا جو قوت آئے گی، اس قوت کا مقابلہ کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو دنیا تعالیٰ کے حمد و شکر، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وسيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم اجعل بين قلوبنا واصلح اذان ہوگی، اذان کے 20 منٹ کے بعد انشاءاللہ عشاء کی نماز ادا کی جائے۔ بڑا اچھی بات تمام مہمانوں کے لیے کھانے کا نظم ہے، کھانا کھا کر نماز کے بعد کھانے کا نظم ہے۔ اب میں سے گزارش ہے کہ تیار ہو تمام ابنائے قدیم علماء کرام سے خواہش کی جاتی ہے کہ نماز کے بعد ایک اہم مشورہ بھی رکھا گیا ہے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ کل کے پروگرام کے سلسلے میں کچھ انتظامی امور کے سلسلے میں بھی صبح مشورہ دورہ رہ گیا تھا، عشاء کی نماز کے بعد اس سلسلے میں مشورہ بھی ہوگا۔ تمام ابنائے قدیم سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ اس مشورے کے اندر ضرور شرکت فرمائیں۔ سلسلے میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس اجلاس کو بلانے والے، اس اجلاس کے انتظامات کرنے والے ہم یہاں پہ اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں، پرانے اسٹوڈنٹ، تو اب ہماری ذمہ داری بنتی کہ جتنے لوگ آئے وہ ہمارے مہمان ہیں اور ہم ان کے میزبان ہیں، ہم ان کا اکرام کرنا چاہیے۔ جتنے لوگ آئیں گے، عوام آئیں گے، سب ان کا اکرام کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ زیادہ وقت آپ کا نہیں لیا جائے گا، اگر جو ہماری بات سنتا ہے وہ جلد از جلد تشریف لائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس اجلاس سے کے متعلق کچھ ہدایات اپنا قریب کو دیے جانے ہیں، تو اس کے لیے ایک ترتیب بنانا ہے اور دوسرے کچھ امور آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ صبح فجر کے بعد سب سے پہلا کام ہمارا جلسہ کی صفائی کا نظم۔ جلسہ کی صفائی بہت ضروری ہے، کیونکہ جلسہ جس انداز سے تیار کرنا تھا وہ اس انداز سے کام نہیں ہوا۔ کئی جگہ لیول نہیں ہے، کہیں پتھر وغیرہ پڑے ہوئے ہیں، کہیں کچھ پڑا ہوا ہے۔ آج تو ہم پوری طرح مصروف تھے، آمد اور لوگوں کی آمد ہو لگی تھی، تو اس کے لیے جلسہ کی صفائی کے لیے ٹیم کی ضرورت ہے ہمیں۔ اور دوسرا، جلسہ کے اندر کرسیوں کو لگانے کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، کیونکہ پورے جلسہ میں کرسیوں کو پھیلانا ایک بہت بھاری کام ہے۔ ویسے تو نوجوان احباب اس کی ذمہ داریاں لیے ہیں، لیکن ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ان کا تعاون کریں، ان کو لے کر چلیں۔ تو جلسہ کی صفائی کے لیے پورے جلسہ کی صفائی، جیسے ادھر دیوار ہے تو دیوار سے لے کر وہاں تک، اس کے لیے ایک 10 یا 15 افراد کی ضرورت ہے۔ اور اس کے لیے تیار ہے، جلدی ہاتھ بڑھائیے کیونکہ کھانے کا انتظار ہے۔ بہت تیار ہے اس کے لیے۔ ہاں یہاں کے نوجوان، خدا کے نوجوان بھی ماشاءاللہ تیار ہیں، وہ لوگ بھی آ رہے ہیں، ان کے ساتھ ہماری ایک ٹیم ہونا ہے، کیونکہ ہمارا جلسہ ہم کر رہے ہیں، وہ لوگ ہمارا کام کر رہے ہیں۔ چلیے 2 4 6 7 8 ان کے اوپر ایک بڑے نگران کی ضرورت ہے۔ ہاں ماشاءاللہ یہ سب ان کے نگران ہیں، ذمہ دار ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد کرسیوں کو پھیلانے کی ایک بڑی ذمہ داری ہے۔
कुर्सियों का आप लोग फैला रहे हैं किसी और तो कुर्सियां आप फैला रहे हैं देखिए कुर्सियों को पूरे जलसरा में फैलाना है और गैलेक्सियां जगह जगह पे वैसे तो गैलेक्सियां लग रही तकरीबन और बाकी वो भी लगवाना है जैसे पानी की गैलेक्सी है और कई बचे बचे जगह पे लगाना है और स्टेज का सामान वगैरह पहुंचाना है उसके लिए टीम की जरूरत है इब्राहिम साहब माशाल्लाह अल्लाह जज़ा करे इन गैलेक्सी हमारे नाज़िम साहब उधर आए में दो गैलेक्सी इसके ऊपर आप लोगों से कोई कर लेते हैं हिदायत से निगरान और हिदायत से और हिदायत से अंदर सब चले आगे जो हम यहाँ को अच्छा कल फजर के बाद सूर्य यासीन की तिलावत है उसके बाद खाना नाश्ता हो रहा है उसके इंतजाम हो रहे हैं नाश्ते के बाद जलसा ग्राउंड में होगा और सलमान बिजली साहब का मखसूसी जो किताब है वो ग्राउंड में होगा मस्जिद नगाफी बाहर इंतजाम होगा उसके अंदर मौलाना मुफ्ती सलमान साहब मौलाना सलमान बिजली साहब मुफ्ती फारूक मदनी साहब और रियासत आगरा तेलंगाना के बड़े काबिल भी आ रहे हैं तो इसके लिए जलसरा पूरा सजाना है और गैलेक्सियां वगैरह लगाना है इसके लिए बहुत तैयार है या अच्छा देखिए जो तोहफे आप हजरात को पहुंचाना है ये हजरा अहम इनाम है इसको समाप्त करें अब जो तोहफे आप लोगों को पहुंचाना है अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से उसके ऊपर मेहनत चल और पूरा काम हो गया तो वो आपको शरिया बोर्ड के दफ्तर तालीमा जो दरसगाह वहाँ पर आपको मिलेंगे आप अपना नाम लिखाएं नाम लिखाकर अपना ब्याज हासिल करें ब्याज करके आपको कोई चीज़ें मिल जाएंगी और सनदें रह जाएंगी और कुछ चीज़ें रह जाएंगी वो जो भी स्टेज पर इंशाअल्लाह जी अच्छा जो मुकम्मल फीस लग चुके उन लोगों के लिए ये ब्याज वगैरह सब दिया जाएगा और इसके अलावा जो है वो हिसाब आपको आप खाली आप बना के जो दे रहे हो उसकी मैं जाऊँगा भैया भेजवा देंगे पूरी लिस्ट तैयार है अभी और इस बार इसमें ये भी खास तैयार किया गया कि पास वो ऑनलाइन नहीं तो यहाँ पर उनका हिस्सा मुकम्मल नहीं हुआ लेकिन मदरसे से ऐसे लगे हुए हैं मरबूत हैं ऐसे जुड़े हुए हैं उनका ताउन और उनकी मोहब्बतें उनके मशवरे और उनके फरमान कभी भुला नहीं सकता और वो ऐसे जुड़े हुए हैं कि हम उनको नजरअंदाज को छोड़िए कि हम किसी भी कोशिश को तो दूर नहीं कर सकते वो लोग मरबूत है तो उनके भी नाम है इंशाअल्लाह उनके भी नाम लेकर उनको भी बुलाकर दिया जाएगा जो अपना करीब जो वो अपना करीब है सुनिए जो शायद आप अल्लाह को दिए जा रहे हैं वो उसमें काफ़ी मेहनतें हुई वो शायद करने से जलसे की रौनक और लोगों के पहले जो भी है वो आपके सामने बताऊँ ये शायद आपको जलसगा में पेश कराना और एक तरतीब से आना पूरे एकदम पेश कराए तो एक खुशनुमा मंजर नजर आए और देखने वाला को खुशी होगी कि इतने उलमा इतने मुफास इतनी बड़ी तादाद इस इलाके के अंदर है हमें भी नहीं मालूम यहाँ हमारे इलाके में अंदर पड़े तो इसके लिए तरतीब ये है कि आप कल असर की नमाज पढ़कर आप हाल में चले जाएं वहाँ बैठ कर वहाँ से आप एक तरतीब बनाकर चले जाएं जलसरा में तो आपके बैठने की जगह चाहे वो जुज़वी अरना नहीं हो या मुकम्मल हो उनके बैठने की जगह स्टेज के दाएं और बाएं जाने कुर्सियां बिछी हुई रहेंगे वहाँ बैठे बीच का जो स्टेज है उस पर बल्कि दाएं और बाएं जाए और बीच में जो आगे उलमा है जिनके नाम इश्तिहार में है या नासिर साहब जिनको हुक्म दिए वो लोग बैठेंगे और दाएं और बाएं जाने अपना करीब
मोड़ों से मेरी तरफ आता है, जो मेरी बात को सुन रहे उन दूसरों तक पहुंचा रहे, ताकि सब वहाँ पर एकदम मिलकर जाएंगे तो एक खुशनुमा मंजर नजर आएगा। और दूसरी बात, अमूमन क्या होगा, इजलास के वक्त इजलास के बाद अपना शाया या अपना बयान कहीं रखते थे, चलो बाद में ले लेंगे, खाना खा के ले लेंगे, जलसे से आपको चर्चा करना पड़ेगा। थोड़े मामले मगरिब की नमाज अगर यही मस्जिद में होगी, मस्जिद इक़बाल में होगी और वहाँ पे नमाज नहीं होगी। अच्छा, जलसे के मुताबिक इंतजाम आपके पास यहाँ पर मौजूद है। इस सिलसिले में कुछ कमी पेशी है तो आप बिल्कुल बनाए रह सकते हैं। जैसे इंतजाम के बड़े इंतजाम उससे लोग आए, और आज की रात भी आप लोगों के ध्यान के लिए ऐलान किया गया मस्जिद के ऊपर, और वहाँ स्कूल के कमरे हैं और यहाँ बड़ा हाल है, जहाँ चाहे ये आप कर सकते हैं। ठीक है, कोई इस सिलसिले में राय कुछ हमारे जगह काफी हो जाता और वो सामने भी डाल सकते हैं, ऊपर भी है हिस्सा और ऊपर भी है, अगर वहाँ पे नहीं करना है को खराब नहीं करना है। अगर मस्जिद ना तो वो तो साफ करवाए जमाने जो ये लोग हैं। अच्छा, नमाज की जिम्मेदारी बोले तो लेकर नए जैसे पहले वो साफ नहीं है, आजान पे नहीं होगी और कोई एक साफ जिम्मेदारी है फजर से लेके फजर के पहलू है जी, फजर की नमाज के लिए आजान और इमामत पहले इमाम साहब को कौन आ जाता है सही आजान, 5 वक्त की आजान सही है, इसके लिए वो तैयार अलग अलग शिफ्टों में जैसे आप जिम्मेदारी लेंगे जो है जिम्मेदारी लोग अच्छी आदत शर्माने की जरूरत आसान और इकबाल साहब भैया हुआ आसान और इकबाल साहब क्या होता अच्छा, स्टेज वगैरह में हमारे मुफ्ती बशीर साहब उससे मौलवी किया, मौलवी को अलग जरिया बनाया, उनके तवज्जुह से चल रहा, उनके वालिदैन, उनके आका वगैरह और हमारे खुद अपने करीब में कई मरहूमीन हैं, असातिज़ा वगैरह भी मरहूम हो चुके और वगैरह हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। तो कल फजर के बाद एक राय लिया है कि एक बार तिलावत करके उन तमाम करीब मदरसे के मामली मुतदीन अपना करीब मरहूमीन सबके लिए दुआ फजर के बाद एक बार तिलावत करें, इंशाअल्लाह उसके बाद इज्तिमाई दुआ और इख्तिलाफ के मामलों को याद रखें। खुसूसी इजलास का इंतजाम किए जाए। असातिज़ा मामला का नज़ीर उसमें मुफ्ती बशीर साहब ने मेहमान उलमा की खिदमत अब्दुल रहमान राशिद, हाफिज़ ज़ाकिर साहब, हाफिज़ अब्दुल रशीद साहब, मौलाना हुसैन साहब खुसूसी उलमा और टाइगरों के जरिए से पानी के रसम जमीर भाई और शफीक
عوامی کھانے کی نگرانی جگہ 53 اور تعمیر کے لیے حافظ ہاشمی ایرانی اور مولانا شفیع صاحب. شام کا اسٹیج سجانا دارالذکر اور مدرسہ مدینہ حضور کے اساتذہ و عملہ. اس کے ساتھ حافظ ظہیر صاحب حیدرآباد، حافظ ظہیر صاحب دہلی، عبدالرحمان صاحب دہلی، حافظ صالح، حافظ حسین حسین صاحب اور اس کے اندر کی تمام چیزوں کے آپ خود ذمہ دار ہیں، اس کی حفاظت اس کا خیال ہے. آپ کو جب قرآن اگر باقی رہ جائے وہ انشاءاللہ بڑے کے بعد میں لے سکتے ہیں. بائیکٹ کیا ہے روشنی میں، کیونکہ کیا بات ہے کہ یونین بنا کے وہ لوگ ذرا نوجوان ساتھی جو ساتھ دے رہے دلوں میں بھی کچھ مسائل آ گئے کہ میں نے صبح میں کرائی رکھی تھی کہ جو بڑے حضرات ہے کابل ہے جو بھی پرانے لوگ ہیں وہ گائڈ کرے پورے کھانے کے پاس وغیرہ، کیونکہ جو وعدے کر رہے ہیں جیسا کہ ایک حادثات ہو گیا تھے کمپیوٹر کا مطلب وہ انتقال ہو گیا ادھر ادھر ہو گیا مسئلہ، وہ لیتے تو ہے مگر بعد میں ٹائم پہ آنا وغیرہ ہوتا ہے. اب رات سے رہنے کا ایک فائدہ ہوا خسم آنے کا، ابھی تک خسم نکلے سوریا پٹ سے بات کریں، سوریا پٹ جا کے بات کریں. صبح میں یہ بد نظمی ہوئی. میں یہی چاہتا ہوں کہ ہمارے پورے جتنے پرانے جو علماء ہیں وہ پورے عوام کو بھی ساتھ میں لے کے چلیں. ہر جگہ دی نالی ہم خود بول رہے ہیں ان کو کہ فلاں نام ایک لسٹ بنا دی جائے کھانے کے پاس، پانی کے پاس اور بینک کے پاس، اسی طرح ہم لوگ لے کے چلے جائیں. کیونکہ نہیں تو بد نظمی بہت ہونے والی ہے. حد سے زیادہ مجمع جمع ہونے کا جو اندیشہ ہے بہت حد سے زیادہ، کیونکہ دور دور سے. اور سیکنڈ بات میں صبح میں ایک یہ رکھا تھا کہ حامد پورہ کا جو گھر ہے وہ گھر اب شاہ صاحب جو کھانا کھلا رہے تھے نہیں بس رہنا کافی ہو. تو حافظ ابراہیم صاحب کچھ ٹیم جا کے کوئی حساب کاٹنے کے لیے تیار نہیں، کوئی حساب کاٹنے کے لیے تیار نہیں. تو ہمارے یونیورسٹی کے جو نوجوان ہیں وہ بیکاٹ کر دیے کہ آپ ان کا جب مدرسے کے جانور نہیں کاٹتے پھر بازار میں بھی جانور نہیں کاٹتے. یہ لگا کے بیٹھ گئے وہاں پہ مسئلہ چل رہا ہے. دعا کے لیے کہ وہ حساب نہیں کاٹے بڑا مسئلہ بجواڑے میں بات کرے وہاں پہ بھی نہیں کرے سب جانور تیار تو اس کے وہاں کوئی اعلان ہوتا ہے. شفیع بھائی کھانے کے پاس جو حرکت والے علماء چلے جاتے مولانا نصیر صاحب کی ماشاءاللہ مولانا محمد صاحب جو حرکت آواز دے سکے بلند آواز سے ویسا مینجمنٹ کے لیے قابل ہے بھائی جو مشورہ دے اچھے سے کیونکہ مسئلہ نہیں ہوگا. میرے نصیر بھائی نصیب ہو گیا مسئلہ کیونکہ میں دیکھنے کو اسے بہت ایک ذریعہ